صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے باقاعدہ وہاں سفر کیا، اور کچھ صحابہ کرام ہیں وہاں گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور وہاں انہوں نے مستقل سکونت اور رہائش اختیار کر لی۔ مسجد اقصیٰ جانے والے صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ اور ان میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مستقل فلسطین کے رہائشی بن گئے۔ فلسطین میں رہنے والے صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک مرتبہ جب انہوں نے سفر کرنا چاہا مدینہ میں، تو شام کے اندر اس وقت لالٹینیں ملتی تھیں، انہوں نے وہ لالٹینیں خریدیں اور مسجد نبوی میں آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، وہ لالٹینیں انہوں نے مسجد نبوی میں جلا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے آئے۔ وہ مسجد نبوی جس میں اندھیرا رہتا تھا، وہ آج روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اس مسجد کو روشن کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین میں رہنے والے صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آ کر یہ لالٹینیں لگائی ہیں، جس سے مسجد بقعۂ نور بنی ہوئی ہے اور روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے تمیم، اگر آج میری کوئی بیٹی زندہ ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام مستقل فلسطین کے اندر اور مسجد اقصیٰ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے۔ اس طرح تابعین میں ہم دیکھتے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جا کر مسجد اقصیٰ کی باقاعدہ زیارت کی اور وہاں جا کر باقاعدہ رہائش اختیار کی۔